RMS ٹائٹینک تاریخ کے سب سے مشہور جہازوں میں سے ایک ہے، بنیادی طور پر اپنے پہلے سفر اور 1912 میں ڈوبنے کی المناک کہانی کی وجہ سے۔ یہاں ٹائٹینک کی تفصیلی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ تعمیر اور ڈیزائن۔ مالکیت اور تعمیر۔ ٹائٹینک وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا، جو ایک برطانوی شپنگ کمپنی تھی، اور اسے بیلفاسٹ آئرلینڈ میں ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ نے تعمیر کیا تھا۔ ڈیزائن۔ اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور شاندار مسافر جہاز بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک اولمپک کلاس کے بحری جہازوں میں سے ایک تھا، جس میں RMS اولمپک اور HMHS بریٹینک بھی شامل تھے۔ پیمائش۔ جہاز تقریباً 882 فٹ 9 انچ 269 میٹر، لمبا 92 فٹ 6 انچ 28 میٹر چوڑا تھا، اور اس کا مجموعی وزن 46,328 ٹن تھا۔ عظمت۔ ٹائٹینک میں شاندار سہولیات موجود تھیں، جن میں ایک گرینڈ سیڑھیاں، ایک سوئمنگ پول، ایک جمنازیم، ایک اسکواش کورٹ اور شاندار ڈائننگ ہال شامل تھے۔ یہ امیر مسافروں اور تارکین وطن دونوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ پہلا سفر۔ روانگی۔ ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو ساؤتھہمپٹن، انگلینڈ سے نیو یارک شہر کے لیے شروع کیا۔ اس نے مزید مسافروں کو لینے کے لیے شربورگ، فرانس اور کوئنسٹاؤن، اب کوب، آئرلینڈ میں اسٹاپ کیے۔ مسافر اور عملہ۔ جہاز میں تقریباً 2224 افراد سوار تھے، جن میں مسافر اور عملہ شامل تھے۔ مسافروں کو 3 کلاسوں میں تقسیم کیا گیا تھا: فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ اسٹریچ۔ ڈوبنے کا واقعہ۔ برفانی تودے سے ٹکراؤ۔ 14 اپریل 1912 کی رات تقریباً 11:40 بجے ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا۔ برفانی تودے نے جہاز کے دائیں جانب کئی حصوں میں سوراخ کر دیے، جس سے کئی کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا۔ مدد کے اشارے۔ ٹائٹینک نے وائرلیس ٹیلی گرافی کے ذریعے مدد کے اشارے بھیجے، لیکن قریب ترین جہاز RMS کارپیتھیا تقریباً 58 میل دور تھا، اور وہاں پہنچنے میں اسے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ لائف بوٹس۔ ٹائٹینک پر صرف 20 لائف بوٹس تھیں، جو تقریباً 1178 افراد کے لیے کافی تھیں، جو جہاز پر سوار کل افراد سے کہیں کم تھیں۔ بے ترتیبی اور گھبراہٹ کی وجہ سے بہت سی لائف بوٹس صرف جزوی طور پر بھری ہوئی تھیں۔ وبنی کا عمل۔ ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کو تقریباً 2:20 بجے صبح ڈوب گیا۔ جہاز ڈوبنے سے پہلے 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور اس حادثے میں 1500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے بعد بچاؤ۔ RMS کارپیتھیا تقریباً 4 بجے صبح موقع پر پہنچا اور لائف بوٹ سے 705 زندہ بچ جانے والوں کو بچا لیا۔ تحقیق۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیل گیا، اور بحری حفاظتی قوانین میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ 1914 میں زندگی کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کنونشن سالیس قائم کیا گیا تاکہ جہازوں کے لیے حفاظتی معیارات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ثقافتی اثرات۔ ٹائٹینک کی تباہی پر متعدد کتابیں، فلمیں اور دستاویزی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ جیمز کیمرون کی 1997 کی فلم ٹائٹینک سب سے مشہور فلموں میں سے ایک ہے، جس نے اس کہانی کو نئی نسل تک پہنچایا۔ جہاز کے ملبے کی دریافت۔ مقام۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1 ستمبر 1985 کو رابرٹ بالارڈ کی قیادت میں ایک ٹیم نے دریافت کیا۔ یہ شمالی بحر اوقیانوس کی سطح سے تقریباً 12,500 فٹ 3,800 میٹر نیچے، نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا سے تقریباً 370 میل 600 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ حالت۔ جہاز کا ملبہ 2 بڑے ٹکڑوں میں ہے، جس میں جہاز کا اگلا اور پچھلا حصہ تقریباً 2000 فٹ 600 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ قدرتی عمل اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جہاز آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ورثہ۔ ٹائٹینک انسانی عظمت، علمیہ اور ٹیکنالوجی پر زیادہ اعتماد کے نتائج کی علامت بن گیا ہے۔ اس کی کہانی دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور یہ قدرت کے سامنے حفاظت، تیاری اور عاجزی کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔